اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہماری روزانہ کی روٹین کچھ یوں ہوتی ہے: صبح اٹھنا اور بنا کسی مقصد کے دیر تک موبائل استعمال کرتے رہنا، اور پھر دن بھر پریشان بھی رہنا کہ کوئی کام ٹھیک سے کیوں نہیں ہو پاتا۔ یعنی ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، اور ہم دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کتاب کھولتے ہیں تو دل نہیں لگتا اور پھر موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ پتہ ہے اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی گول نہیں ہوتا۔ ایک آئیڈیل کامیابی والی روٹین یہ ہوتی ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اپنے آج کے دن کا جو اہم کام کرنے کے ہیں ان کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہو، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں آپ کا گول ہوگا، یہ کام کرنے سے مجھے حاصل کیا ہوگا، تب آپ پروکریسٹینیشن اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی گول نہیں ہوتا تب ہم سے معمولی کام بھی نہیں کیے جا رہے ہوتے۔ جب آپ کے پاس گول نہیں ہوتا تب آپ سے پورے دن میں سے 5 منٹ بھی نہیں نکالے جا رہے ہوتے کہ جس میں آپ کوئی دینی بات یا کوئی دینی لیکچر ہی سن سکیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی گول نہ ہو تو مایوسی کی سب سے بڑی یہ نشانی ہوتی ہے۔ یہ آخرکار آپ کو مایوسی ہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک گول دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جنت حاصل کرنا ہمارا سب سے بڑا اہم مقصد ہے۔ قرآن میں جب جب کوئی نیکی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اگلی ہی آیت میں جنت کے انعام کا کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے ذہن میں اپنے مقصد یعنی گول کو ریمائنڈ نہیں کریں گے، آپ سے نیک عمل کیے ہی نہیں جائیں گے۔ کر بھی لیں تو ثابت قدمی نہیں آئے گی، تسلسل نہیں آئے گا۔ لیکن کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ قرآن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی کیا جاتا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کے پاس اپنے مقصد کو کھونے کا ڈر نہ ہو تب بھی آپ اس کے لیے کوشش نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ جنت کو کھو دیں گے تو ظاہر ہے جہنم کا راستہ ہی کھلا ملے گا آپ کو۔ یہ بات صرف جنت اور جہنم تک محدود نہیں ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے ریسنگ میں حصہ لیا ہے اور آپ اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کا گول ہے۔ یہ گول آپ کو صرف تب حاصل ہوگا جب ہر صبح آپ خود کو یاد کروائیں گے کہ آپ نے اپنے اس مقصد کے لیے روزانہ پریکٹس کرنی ہے۔ ایک فٹ بال کا کھلاڑی بھی تب گول کر سکتا ہے جب وہ نیٹ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ آپ کو بھی اپنے گول کے قریب جانے کے لیے اس کے زیادہ سے زیادہ قریب جانا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے ذہن کو بار بار اس گول کے بارے میں یاد کروا کر گول نیٹ کی طرف بھاگ کر ہی صرف گول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اس کی طرف بھاگنا ہوگا، ایک کھلاڑی کی طرح۔ اب آپ دین پر عمل کرنا، دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کو پھر اسے اپنا گول بنانا پڑے گا۔ گول نہیں بنائیں گے تو حاصل کرنے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی، اور خواہش ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو پھر اسے حاصل کرنے کے لیے انرجی بھی نہیں آئے گی۔ پتہ ہے جو ہم روزمرہ کے کام ٹالتے رہتے ہیں اور کبھی دین کے قریب نہیں ہو پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی ایک بات مان لیتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، یہ کام بعد میں کر لینا، قیامت کو ابھی بہت دیر ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ابلیس کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑے سے وقت کی مہلت دے دے، اس دن تک جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، لیکن آپ کے ذہن میں وہ پتہ ہے کہاں کیا ڈالنا چاہتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ وہ ہمیں اپنی موت سے ہی تو بے خبر کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا خبر کب موت آ جائے، پھر ہمارے لیے تو وہی قیامت ہوگی، ہمارے پاس تو چانس نہیں بچے گا۔
تو روز صبح اٹھتے ہی آپ کے ذہن میں اس دن کا کوئی گول لازمی ہونا چاہیے. جیسے آپ کا گول ہو سکتا ہے کہ آپ نے تفسیر کا کوئی لیکچر آج مکمل کچھ سننا ہے، آپ نے کوئی کتاب کا کوئی ایک ٹاپک پڑھنا ہے، آپ نے عربی گرامر سیکھنے کے لیے ایک لیکچر سننا ہے، یا پھر آپ نے قرآن کی اس آیت پر آج تدبر کرنا ہے. پھر جب آپ کبھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں اور آپ کو یاد آئے کہ میں نے فلاں گول کرنا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ مجھے اتنا فائدہ دے گا کہ میں مایوسی سے بچ جاؤں گی، تو آپ یقین کریں کہ آپ وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ پروڈکٹیو کرنے لگتے ہیں، اور کچھ مدد کرے نہ کرے ابلیس سے ہارنے کی غلطی نہیں کرنی. یہ سوچ آپ کی پروکریسٹینیشن ضرور بھگا دے گی انشاءاللہ.